اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محفل، وارثین جن کو ہم اپنے پیار سے بابا جی خادم حسین رضوی کے نام سے جانتے ہیں، اور میرے چھوٹے بھائی سعد حسین رضوی صاحب، قیادت لبیک کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں آنا چاہتا تھا، اس جگہ کو دیکھنا چاہتا تھا جس جگہ نے اس عظیم شخص کو اس دنیا میں لایا۔ اس دھرتی کے لوگوں کو دیکھنا چاہتا تھا، ملنا چاہتا تھا، محسوس کرنا چاہتا تھا وہ اپنائیت۔ اس مٹی میں کیا ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو یہاں بڑے بڑے لوگوں کو جنم دے دیا، ایک ایسی شخصیت کو جس نے پورے نظریے کو تبدیل کر کے رکھ دیا؟ اور وہ نظریہ کیا ہے؟ اور اتنی جلدی جانے کی اپنے محبوب سے ملنے کی تیاری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیاروں کو بلا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو آپس میں ملوا دیا۔ میرا یقین ہے یہ جو عوام بیٹھی ہے اور جو جنازے پہ تھی اور جو دنیا میں ان کے ساتھ رہے، میں نہیں مانتا کہ بابا جی گئے ہیں، میں بالکل نہیں مانتا، کیونکہ جاتا وہ ہے جو لوگوں کے دلوں سے چلا جائے۔ وہ میرے بھائی میں خوش نصیب ہوں، ان سے میری کئی ملاقاتیں ہوئی۔ آخری ملاقات میں 2 گھنٹے 16 تاریخ کو ہماری ملاقات ہوئی، آپ کو یاد ہے، اور اتنے خوبصورت ہاتھ تھے، میں اپنے ہاتھوں میں لے کے بیٹھا رہا، اتنا خوبصورت چہرہ تھا، نور۔ اگر میں نے کسی کے چہرے پہ نور دیکھا، افغان مجاہدین کے دیکھا، کچھ اور لوگوں کے دیکھا، اپنے والد جنرل حمید گل رحمۃ اللہ کے دیکھا، اور بابا جی کے چہرے پہ دیکھا، نور دیکھا۔ اور وہ نور اس لیے نہیں، وہ نور اس لیے کہ جو مجاہد ہوتا ہے، جو حضور کا غلام ہوتا ہے، اس کے چہرے پہ اللہ تعالیٰ وہ نور دے دیتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کہلوانا چاہتا تھا وہ بابا جی سے کہلوایا۔ مجھ سے بہت ساری باتیں ہوئی، سب سے نقصان جو ہوا وہ ملت اسلامیہ کا ہو گیا، پاکستان کا ہو گیا، میرا ذاتی ہو گیا۔ میرے ساتھ آخری باتوں میں کہا کہ میری مدد کرو گے؟ میں نے کہا جی آپ حکم کریں۔ تو کہا کہ ہم آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے، اور میں یہ امانتاً چھوٹے بھائی سعد کو میں ضرور دوں گا کہ نظام معیشت کو کیسے ہم نے درست کرنا ہے اسلام کی روح کے مطابق۔ اس کو ہم نے انگریزی اردو زبان کے اندر دنیا کے سامنے رکھنا ہے، کیونکہ صرف پاکستان کے لیے نہیں، دنیا ایک نئے نظام کے لیے اس کو تلاش کر رہی ہے، اور وہ نظام قرآن پاک میں موجود ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی اس کو جو ہے اس کا جامہ پہنا کے ہمیں دکھا دیا ریاست مدینہ کے اندر۔ پھر نظام انصاف و عدلیہ، اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ نظام تعلیم و صحت، نظام دفاع اور نظام خارجہ۔ کشمیر پہ کیا پالیسی ہے؟ تم ہمارے دوست ہو اگر کشمیر پہ ہمارے ساتھ ہو، ورنہ دوستی کا رشتہ نہیں۔ اسی طریقے سے دفاع، تم گولی چلاؤ گے، ہم ایٹم بم چلائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس یہی چیز ہے۔ یہ ہم نے کسی شبرات کے اوپر چلانے کے لیے نہیں رکھے، یہ دشمن کا منہ کالا کرنے کے لیے رکھے۔ تعلیم اور صحت اسلامی معاشرے کے اندر، اسلامی ریاست کے اندر سب کے لیے فری ہوتی ہے، مفت ہوتی ہے۔ حفاظت، کفالت اور عدالت، یہ اسلامی
मुमलिकत की जिम्मेदारी होती है। ये वो बातें थी जो मेरे बाबा जी, आपके तो हैं लेकिन मेरे बाबा जी से मेरी बात हुई। रास्ता भर सोचता आया, मलिक जैन से बात करता आया, मेरे दोस्त हैं, साथी हैं, छोटे भाई हैं, कि लोगों के दिलों में जो जिंदा रहता है वो ता कयामत रहता है। तहरीक लब्बैक तीसरी बड़ी वो सियासी कुव्वत है जिसके पास वोटिंग पावर है। वोट के जरिए पाकिस्तान में धरने हुए लोगों ने कहा हमें ये दे दो, उसके बदले में हमें ये दे दो। किसी ने 126 दिन, किसी ने अपने मफाद के लिए, किसी ने उसके मफाद के लिए, और तहरीक लब्बैक ने उसके मफाद के लिए नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पहरा देने के लिए। और साथ भाई, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैं बलूचिस्तान के दौरे पे था, वहां बात हुई लोगों से, मैंने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके हैं? तो उन्होंने कहा हमारे हैं। मैंने कहा नहीं, आपके नहीं है। आपके अगर होते तो तहरीक लब्बैक का साथ देते हुए फैजाबाद के अंदर आप साथ खड़े होते। और पाकिस्तान की मंजिल इस्लाम की तरफ जाते हुए नजर आ रही है, बाकी लोगों की मंजिल इस्लामाबाद तक खत्म हो रही। लब्बैक है जो इसको आगे लेके जाएगी इंशाअल्लाह। मैं आपके साथ खड़ा हूं। आपके वालिद साहब मेरे से मशावरत करते थे, मुझ नाचीज से, मैं इस काबिल नहीं था। मुझे कहा कि मैं आपका लाहौर वाली तकरीर जो है 10-12 दफा सुन चुका हूं, और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि आपने कहा कि जब लब्बैक का नारा लगता है तो दिल सीने से निकल के एक दफा बाहर आ जाता है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। इस नारे को सीने में महसूस करें, उस जिम्मेदारी को निभाएं। मेरे वालिद जब दुनिया से रुखसत हुए तो मेरे पास 2 रास्ते थे। एक कि उनके नाम के साथ आराम से जिंदगी गुजारता, और जो उन्होंने दुनियावी तौर पे मेरे लिए छोड़ा उसके ऊपर इत्तफाक करता। दूसरा यह था कि मैं उनके नजरिए को लेकर चलता। मैंने दूसरा रास्ता इख्तियार किया, और मुझे खुशी है कि मेरे भाई वही रास्ता इख्तियार किया। अल्लाह आपको कामयाब करेगा, और जिसके साथ अल्लाह खड़ा हो जाए, जिसका अल्लाह दोस्त हो जाए, जिससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपना दस्ते मुबारक रख दे, उसके नजरिए के साथ खड़े हो जाए। वो नजरिया जो 1400 साल पहले रियासत मदीना के साथ आपको कभी जो है वो इंशाअल्लाह ताला मार नहीं पड़ेगी। आप खड़े हो जाएं एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेके ताबे खाके काशगर, अगर पूरी दुनिया के मुसलमान आपके साथ में खड़े हो गए, मेरा नाम तब्दील। आखिरी बात, जिस दिन ये खबर सुनी, खड़ा हुआ था, जमीन पे गिर गया। बहुत नुकसान हो गया, बहुत नुकसान, लेकिन कोई बात नहीं। अगर हम उस नजरिए को लेके आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। वादा करो कि उसके साथ जो उनकी काविश थी, जो कोशिश थी, जो उन्होंने अपनी जिंदगी इस पाकिस्तान, इस इस्लाम, इस नामूस रिसालत पे पहरा जिस तरीके से दिया, मैं अल्लाह के यहां गवाही दूंगा इंशाअल्लाह ताला कि मैंने ऐसा आदमी नहीं देखा। साथ भाई, मुझे आपके वालिद से, अजीम वालिद से
ایک ایسا والد جس پر فخر کیا جا سکتا، جس کے لیے سر اٹھا کے گواہی دی جا سکتی ہے۔ مجھے ان سے محبت دو باتوں پہ، عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد، یہ وہ دو باتیں ہیں جو میرے والد میں بھی وہی موجود تھی۔ آپ کے اندر وہ جذبہ موجود ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، ساری دنیا ساتھ آپ سے ہٹ جائے نا، یہ حمید گل کا بیٹا آپ کے ساتھ نہیں ہٹے گا۔ اور یہ میرے سے وعدہ کیا کہ میں تمہارے گھر آؤں گا، کھانا کھانے آؤں گا۔ میں نے پوچھا یخنی بنوا کے لے آؤں؟ کہنے لگے نہیں، یہاں ہے۔ میں نے کہا سردی بہت ہے۔ پھر لکڑیاں جلوائیں، لکڑیاں رکھی سامنے، بھوسا پہنا، ہاتھ بہت خوبصورت ہاتھ تھے، آنکھوں میں بہت چمک تھی، میرے ساتھ بہت محبت تھی، بہت جو شفیق نظر تھی، اور زندگی کے اندر وہ چہرہ نہیں بھولے گا کبھی۔ اور انشاءاللہ تعالی میری دعا ہے اپنے بھائی کے لیے، ساتھ کے لیے، آپ سب کے لیے، کہ آپ جس راستے پر چل رہے ہیں وہ کٹھن ضرور ہے، پر وہی حق اور سچ کا راستہ ہے، کہ بے شک حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، کہ باطل مٹنے کے لیے ہے، لیکن وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ آپ اس راستے پہ چلیں، انشاءاللہ تعالیٰ جس کو اللہ کی مدد آ جاتی ہے اس کو کسی دنیا کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ نظام ڈوب رہا بلکہ ڈوب چکا، اب ایک نیا نظام ابھرنے کو ہے، جس نظام کی کوشش کے اندر ہمارے بابا جی جستجو کرتے رہے، اور ساتھ آپ کے پاس ایک راستہ ہے کہ آپ وہ راستہ اختیار کریں جو آپ کے والد نے اختیار کیا، اپنے دل کے اندر اخلاص پیدا کریں، محبت فاتح عالم پیدا کریں۔ انشاءاللہ تعالی دنیا منتظر ہے ایک نظام کی، اور وہ نظام میرا بھائی لائے گا انشاءاللہ۔ میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، آپ اس کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہے، نبی کا سایہ اس کے اوپر ہے انشاءاللہ تعالی، اس کے والد کی تعلیمات اس کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں ہے۔ اس نظام کی کشمکش کے اندر ہمیشہ حق کو فتح ہوگی، اور یہ حق ہے، اور یہ ایک طلوع ہوتا سورج ہے، اور وہ اسلام آباد میں ایک غروب ہوتا سورج ہے۔ انشاءاللہ تعالی بہت دعا، اور اس دھرتی کے لیے کہ جہاں ایسی عظیم ہستی کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جس کی وجہ سے، اس کی برکات کی وجہ سے یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ اس دھرتی کو کتنی عزت ملے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاکستان پائندہ باد، بابا جی زندہ باد۔ سچ ہے جہاں، حق ہے وہاں۔